الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بھائی نام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسجد آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جن کو نماز پڑھنے میں اور دین کی نشر و اشاعت کرنے میں طبیعت میں وہ بوجھل محسوس کرتے رہتے ہیں اور اچاٹ سی کیفیت ان لوگوں کو رہتی ہے۔ بہت سارے حضرات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتا کیوں ہے جب آدمی بد نظری اور جو کسی کو تحقیر یعنی حقارت نیچا دکھانے کے اس میں رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو نیکی کے کاموں میں مزہ نہیں آتا ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے اور ان کو فرمایا کہ حضرت قرآن پڑھنے میں نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے۔ کیا کہا؟ نماز پڑھنے میں قرآن پڑھنے میں دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا ہے۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی آپ تو خود خلیفہ آدمی ہیں، آپ اجازت یافتہ بزرگ ہیں اور آپ کا حال ہی ایسا ہے تو آپ کو کیا کہا جائے؟ کہ حضرت کوئی نسخہ بتائیے۔ حضرت شیخ کا انتقال ہو چکا ہوا تھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مدینہ والے کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیا کر لو؟ مدینہ والے کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ کہا کہ حضرت میں مطلب سمجھا نہیں۔ مطلب سمجھا نہیں؟ کہا راتوں دن جب فرصت ملے خوب درود پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ خوب درود پڑھا کرو، اور پانی جب بھی پیو بیٹھ کر کے پیو، سنت کے نیت سے پیا کرو۔ وہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف قرآن پاک کی تلاوت، اور جب بھی پانی پینا ہوتا وہ سنت کی نیت سے بیٹھ کر کے پیتے، جب سونے جاتے دعا پڑھ کر کے سوتے سنت کی نیت سے، اور جب جو ہے سو کر کے اٹھتے دعا پڑھ کر کے، یعنی ہر کام کو سنت کے حساب سے کرنے لگے۔ سنت کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا ان سے ثابت ہو یا صحابہ نے کیا ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ تشریف لائے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں۔ کہا حضرت
اب تو اتنا مزہ آتا ہے کہ ہر چیز کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. تب یہ چاہتی ہمیشہ قرآن پڑھتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں. کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے بگڑی کو حل کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے الجھن کو دور کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چین و سکون کی زندگی عطا کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آلام، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھن سب دور ہو جائیں، تو اللہ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر ایک 10 میں کا 1، 9 میں کا 2 ایسا آدمی تکبر میں، ریا میں، فخر میں، نام و نمود میں، شہرت میں، عیاری میں، مکاری میں، عجب میں، حب مال میں، حب جاہ میں، لاٹھی میں، دولت میں، کہیں نہ کہیں اس کو غرور ہے. کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کو غرور ہے. اور یہ غرور انتہائی مہلک مرض ہے، بڑی سے بڑی نیکیوں کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے لکڑی میں گھن لگ جائے تو کہہ رہے دیکھنے میں تو موٹی سی لکڑی لگے گی، مگر اگر اس کو جو ہے کاٹا جائے تو معلوم ہوا پورا گھن کھا گیا ہوا ہے. آدمی کے جسم میں اگر کینسر لگ جائے تو دیکھنے میں وہ صحت مند لگے گا، مگر اندر سے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے جس کو تکبر کا مرض لگ جاتا ہے، جس کو انانیت کا مرض لگ جاتا ہے، جس کو ریا کا مرض لگ جاتا ہے، وہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو بیکار کر کے کھوکھلا کر دیتا ہے. واقعہ سے سمجھیے. عبداللہ اندلسی بہت بڑے اللہ والے، ان کی مجلس میں خواجہ معین الدین چشتی ایسے اکابرین رہا کرتے تھے، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جیسے اکابرین رہا کرتے تھے. راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے لوگ حج کو پیدل کو جایا کرتے تھے، تشریف لے جا رہے ہیں. ان کے 12,000 مریدین تھے. کتنے تھے؟ لگ بھگ 12,000 مریدین تھے. حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، کنویں پہ لڑکی لوگ جو ہے پانی بھر رہی ہے. آج تو ہماری نگاہیں بھٹک رہی ہیں، کبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہماری نماز کیسی ہوگی، ہماری عبادت کیسی ہوگی؟ اس واقعے سے آپ سبق سیکھیں. آج ہم عورتوں کے یہاں پہ بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حقہ پیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتے ہیں، عورتوں سے مذاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں گاؤں دیہات میں چلتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اتنے بڑے بزرگ 12,000 مریدین کی اصلاح کیا کرتے تھے. کنواں پہ دیکھا کہ جو ہے لڑکی لوگ ہیں، اس میں ایک لڑکی خوبصورت ہے، نگاہ بھٹک گئی، نگاہ، اور وہ کہا پڑے کہ اتنی خوبصورت لڑکی، اور تکبر آ گیا کہ کیسے یہ جو ہے حرام جانوروں کو چراتی ہے. بس وہ وہی دیوانے ہو گئے اور اسی کے ہو کر رہ گئے. اور یہ بیچارے جو اور قافلے کے لوگ تھے یہ حج کرنے چلے گئے. کچھ زمانہ گزرا اور وہ لوگ جو ہے خانقاہ سال بھر بند رہا، جتنے بھی خانقاہیں تھیں اس وقت سب جو ہے
عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، اے اللہ ہم لوگ ان سے فیض یافتہ ہوتے تھے، اے اللہ ان سے ہم کو فائدہ پہنچتا تھا، اے اللہ تو ان کا امتحان نہ لے، اے اللہ تجھے معاف فرما دے۔ مریدین بھی پکے ہوا کرتے تھے۔ آج کل کے ایسے محبت کرنے والے نہیں، آج کل کے ایسے عقیدت کرنے والے نہیں، ایسے عقیدت کرنے والے آگے سامنے آ گئے تو حضرت پیچھے چلے گئے تو لگے گالی دینے، 1,00,000 برائی۔ مثال کے طور پہ بھی آپ کو سناؤں تو آپ کو حیرت ہوگی، آپ سب کے محبوب، سب لوگ جانتے ہیں حضرت مولانا حکیم ظہیر صاحب کو، سمجھا کر کے محبت سے ڈانٹ کر کے سب کو نماز کے لیے جوڑے، آتے تھے کہنے گھر گھر، مگر کتنے لوگ عقیدت سے ان کی عیادت کرنے گئے؟ پتہ یہ چلا یہ دنیا ہے، کیا ہے یہ محبت؟ جھوٹی محبت ہے۔ اگر سچی محبت ہوگی تو آدمی تڑپ اٹھے گا۔ کل ایک صاحب تھے ملے، کہا کہ حضرت کی طبیعت کیسی ہے؟ ہم کو دور مرد ہمارے من نہیں کر رہا ہے بتانے کا۔ کیا کہے؟ ہم کو من نہیں کرتا ہے بتانے کا۔ کہا مولوی صاحب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں حضرت کا طبیعت کا، تو آپ کو بتانے کا من نہیں کر رہا ہے۔ ہم کہے کہ جو ہے 4 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ کے لگ بھگ ہوئے جا رہا ہے طبیعت خراب، اور آج تک آپ کی کتنا 10-15 کلومیٹر کی دوری پہ ہیں اور آپ کو موقع ہی نہیں ملا حضرت سے ملنے کا۔ کہا حضرت فرصتیں نہیں۔ ہم کہ یہ بتاوا بیٹا بیمار رہتا تو تجھے تو ملے گی نا؟ کہے مولوی صاحب بیٹا بیمار نہیں تو کیسے نہ جیوے؟ بہو بیمار رہتا تھا، بھائی بیمار رہتا تھا، کوئی بھی بیمار رہتا، آپ ملنے جاتے، آپ ان سے ملنے نہیں آئے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ نقلی محبت ہے۔ دیکھے ہیں تو رسمن آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہے؟ رسمن ہی نہ ہوا۔ اگر عقیدتاً ہوتی تو آپ تڑپ اٹھتے کہ میں روز 500 خرچہ کرتا ہوں تو 200 روپیہ جو ہمارے گاؤں کے لیے، ہمارے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیا کرتے تھے، ہم کیوں نہ بغیر یہ خواہش کیے ہم کیوں نہ ان کو ہدیہ دیں، ان کے یہاں پہنچ کر کے ان کی تیمارداری کریں۔ کہا گیا ہے جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جب کسی کی مغفرت، کسی کی دعا اگر فرشتے کریں، سوچئے وہ آدمی کیسا ہوگا۔ بہرحال تو پہلے کے جو چاہنے والے پکے ہوا کرتے تھے، کیا ہوا کرتے تھے؟ کچی تھی مسجدیں تو پکے تھے نمازی، کچا گھر تھا تو اس کے اندر خلوص تھا، جتنے مہمان آ جاتے تھے لوگ جو خوب جو جم کر کے کھلاتا تھا۔ اب بلڈنگ سب بن گیا تو کیا کہیے گا؟ بہو کہتی ہے نو لئیے مہمان کے باہر چائے پلا دو، اے بہو ہماری بیمار چلو ہے۔ اب پہلے کہ ہماری چچی سب بڑھیا سب معلوم ہو جائے مہمان ہیں، اے نو ہی کچھ ہو تو چٹنی روٹی کھلا دو نا۔ اخلاص تھا۔ کیا تھا؟ آج کل کا لڑکا سب آیا ہے سگریٹ لے گا، گاچھی سب میں چور بیکال کیسے لگتا ہے، الہڑ سب الو سب کا پٹا سب، یہ سب تو جری والا بیگ والا، یہ سب تو تنگ کر کے رکھ دیا چچا۔ اب اس کی وجہ اس میں ماں باپ کی غلطی ہے، دین کا علم تو دیا نہیں۔ رے اتنا مدرسہ جامعۃ الصفا آپ کے ہاں کھلا ہوا ہے، قاری شمیم صاحب چلا رہے ہیں، ارے گاؤں والوں خوب اس میں جا کر کے کم سے کم نماز روزہ تو سیکھ لو، حلال و حرام کی تمیز تو سیکھ لو، ادب تو سیکھ لو۔ کرتا کیا ہے؟ کچھ پڑھا لکھا نہیں، گیا کمایا گانجا بھانگ دھتورا اور بڑا بڑا موبائل لے گا، یہ گلی یوں گلی چھوڑی سب کے چکر میں بواتا رہتا ہے گدا سب۔ یہ ککر بانر کیسے دوڑتا ہے، لاٹھی لے لے کے بھگاتا رہتا ہوں اپنے علاقے میں، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا اس وقت لوگ پکے ہوا کرتے تھے۔ کیا ہوا کرتے تھے؟ سال بھر خانقاہ بند رکھا، کس لیے؟ کہ ہمارے شیخ کو اللہ نے گرفت میں لے لیا ہے، دعا کرو کہ ان کو چھٹکارا مل جائے۔ مگر آج کسی اللہ والے اگر گرفت میں آ جائے تو ہماری عوام کہے کہ جیسا کرت رہے ویسا پل گئی، کہی کہ نا جیسا کرت رہے ویسا پل کے دیکھ لو کہت رہ لیو نا، دیکھا دیکھا، یعنی ان کو مزہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ بہرحال پہلے پکے ہوا کرتے تھے تو وہ روئے اور گڑ گڑائے، سال بھر خانقاہ یہ خانقاہ بند، نماز پڑھتے اور شیخ کے لیے روتے کہ اللہ ہمارے شیخ کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے شیخ کو پھر جو ہے کلمہ حق پر لا دیجئے۔
بہرحال کچھ مریدین گئے اور جانے کے بعد پوچھا حضرت کچھ یاد واد ہے؟ آپ 7 قرات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہزاروں حدیثیں سند کے ساتھ روایت کے ساتھ آپ کو یاد تھی، کچھ یاد واد ہے؟ کہا قرآن تو سب بھول گیا، صرف 2 آیت یاد ہے اور 1 حدیث یاد ہے۔ کہا کیا آیت یاد ہے؟ کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کوئی مائی کا لال اسے عزت نہیں دے سکتا۔ کیا فرما رہا ہے؟ یہی یاد تھا ان کو، اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی مائی کا لال اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور جب دین اسلام سے آدمی پھرنے لگے اسے جو ہے قتل کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ لوگ دعا کیے، کہا کہ حضرت کیا کر لیا آپ نے؟ وہ روم میں گئے، اللہ تعالیٰ کو اس وقت ان کو حق پر لانا تھا، روم میں گئے، نہلا دھلا کر کے آئے اور کلمہ پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ، پڑھا۔ مریدین کی دعا سے پھر وہ مقام ان کو مل گیا۔ اللہ نے 7 قرات میں جو قرآن پڑھتے تھے، ہزاروں حدیثیں یاد تھی، سب کچھ مل گیا۔ کیا بات تھی؟ کیوں اتنی بڑی گرفت ہوئی؟ وہ گرفت ہوئی ان کے دل میں تکبر آ گیا اور جو ہے حقارت آ گیا۔ تکبر اس وجہ سے آیا کہ ہم لوگ دیکھو ٹھاٹ باٹ والے ہیں، کیا ہے، اور حقارت آیا کہ اتنا خوبصورت ہو کر کے یہ حرام جانوروں کو چرا رہا ہے، یہ کیسی مخلوق ہے۔ اس لیے ادنا سے ادنا آدمی پر بھی ترس کھانا چاہیے اور اپنے لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو مقام دیا ہے اس کی ناشکری نہ ہونے پائے، اور جو چیز نہیں مل پایا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیا کریں؟ نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے سے چھوٹا کسی کو نہ سمجھے۔ یہی حدیث میں نے پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، یہ بڑائی اللہ کو صرف زیب دیتا ہے، کس کو؟ اور آدمی کوئی اپنے آپ کو بڑا بننا چاہے، کہے کہ تکبر را عزازیل خاک شود، تکبر را عزازیل خاک شود۔ جب آدمی کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کہہ رہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی کے برعکس دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اپنے اندر انکساری لاتا ہے، کوئی آپ کو بلا وجہ کے گالی دے دیا، تان و تشنیع کر دیا، آپ اللہ واسطے اسے معاف کر دیے۔ کیا کر دیے؟ کہہ رہے کہ ایسے آدمی کو اللہ جو ہے اپنے مقام سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہہ رہے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو آپ کو گالی دے، مارے، ڈانٹے، آپ اللہ واسطے اسے معاف کر دیجئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور بے پناہ نوازتا ہے۔ تو آج سے کوشش کریں انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کسی نہ کسی اللہ والے سے کرائیں گے۔ بارہا کہا کرتے ہیں، آج ہم جو ہے اگر کوئی گردے کا مریض ہو جائے، شوگر کا مریض ہو جائے، بی پی کا مریض ہو جائے، دماغ کا مریض ہو جائے، نیند نہ آئے، فالج مار دے، تو ایک سے ایک ڈاکٹر کو تلاش کر کے وہاں پہنچتا ہے، حالانکہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ کل ہم جا رہے تھے باس کی بہاری مجلس لگانے، حضرت رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المدائری، شیخ الحدیث مدرسہ اسلامی عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ یو پی، جو ہم لوگوں کے شیخ بھی ہیں، انہی کے حکم پر مجلس لگتی ہیں۔ ہم لوگ جو جا رہے تھے راستے میں تو دیکھا کہ کھیت کا کھیت ابھی جو ہے اجڑا ہوا لگ رہا ہے۔ تو ہم نے حافظ عظیم کو کہا، حافظ عظیم دیکھ لو ان زمینوں کو، ان کے آباد کرنے والے ایسے ایسے رہے ہوں گے، کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا رہا ہوگا، مگر آج ان کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی ہوگی۔ یہ بتائیے
اسی مجلس میں کتنے ایسے آدمی ہوں گے جن کو لکڑ دادا تکڑ دادا کا نام نہیں معلوم ہوگا، نانے کا نام معلوم نہیں ہوگا، نانی کا نام معلوم نہیں ہوگا، مگر وہ اپنے نام کے لیے ابھی مر رہے ہیں کہ ہمارا نام کیسے زندہ رہے گا۔ کسی کا کوئی نام زندہ نہیں رہتا ہے، سب نام ختم ہو جانے والا ہے، نام صرف اللہ کا ہے اور اللہ ہی کا نام باقی رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ کیا ہے؟ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ دیکھیے بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے، باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے۔ کیسے بھولتا ہے؟ باپ مر گیا اور چوتھے دن 10ویں دن 40ویں دن 2 مہینہ تک دیتا ہے، اس کے بعد کوئی حقیر فقیر مدرسے والا آ جائے، ہو مولوی صاحب تو ہم زمینیں بیچ کے دے دیا، بھاگا ادھر، کیا کہتا ہے؟ اور سال بھر کے بعد کبھی نہیں دیکھیے گا کوئی بیٹا اپنے باپ کے نام سے رسید کٹاتا ہوگا۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو باپ کے نام سے رسید کٹاتا ہے، او ہمارے باپ کے نام سے رسید کاٹتا، قرآنوں نہیں پڑھتا ہے کو ٹائم۔ کیوں؟ یاد رکھنا چاہیے باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، تو ہم جب باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے تو ہم کو کس چیز کا تکبر ہے اور کس چیز پر کسی کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ ہم اللہ کو منائیں، کسی نہ کسی اللہ تو کہا ہے، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدمی جب مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے یہاں بار بار جاتا ہے، مہینے میں 15 دن میں 2 مہینے میں جاتا ہے چیک اپ کرانے کے لیے۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مرض بڑھ رہا ہے، بڑھ جائے گا تو بگڑ جائے گا معاملہ، اس کا علاج کراتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا روحانی مرض جو ڈاکٹر علاج کرتے، آپ پوچھ کر کے اپنے اس مرض کو دور کراتے، مگر قبر میں پیر چلا گیا، کسی کو فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عمل صالح کی توفیق سے نوازے اور جو ہے سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔